مال اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں اس مہینے کے اندر، اور کیوں نہ ہو، یہ مہینہ ہے ہی اسی خصوصیت کا حامل۔ بہت سارے علماء یہ لکھتے ہیں کہ اس مہینے کا جو نام رمضان ہے وہ جو عربی کا لفظ رمضان سے آتا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے ختم کر دینا یا مٹا دینا۔ مطلب یہ ایک ایسا مہینہ ہے جو گناہوں کو ختم کر سکتا ہے، ہمارے گناہوں کو ہم سے مٹا دے سکتا ہے۔ جس طرح سے آگ جلا کر چیزوں کو ختم کر دیتی ہے، یہ مہینہ بھی ختم کر دیتا ہے، جلا دیتا ہے ہمارے گناہوں کو۔ تو گویا اس مہینے کا نام خود ایک بڑا اہم میسج اور پیغام ہمیں دیتا ہے۔ تو بہرحال یہ مہینہ ہم سے قریب ہے، لوگ اس کی تیاریاں کر رہے ہیں، لیکن ایک بڑی افسوس کی بات ہے، امت مسلمہ کی ایک بڑی اکثریت ایسی ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ سارے لوگ، لیکن ایک بڑی اکثریت ایسی ہے جو اس مہینے کے فضائل کے تعلق سے بالکل ناواقف ہے، اور جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب یہ مہینہ آ بھی جاتا ہے، رمضان کا مہینہ آ گیا، کچھ تو بھی اب تھوڑا سا روٹین ہٹ کر کرنا ہے، بس اتنا سمجھ میں آتا ہے، لیکن اس سے ہٹ کر اس کی ایکچوئل فضیلت کیا ہے، کیا فائدے اس مہینے سے ہم اٹھا سکتے ہیں، وہ ہم نہیں سیکھنا چاہتے یا وہ ہم نہیں جانتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہوتا یہ کہ مہینہ سال در سال ہماری زندگیوں میں آتا ہے، مطلب ہر سال یہ ایک مہینہ آتا ہے اور آ کر بس یوں ہی چلا جاتا ہے، اور نہ اعمال میں کوئی تبدیلی نظر آتی ہے، نہ زندگیوں میں کوئی تبدیلی نظر آتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، جو لوگ کارپوریٹ لیول پر یا بڑے بڑے کمپنیوں میں کام کرتے ہیں، میں ایک مثال دیتا ہوں، یا اسکولز میں کام کرتے ہیں، کالجز میں کام کرتے ہیں، ایسی جگہ کام کرتے ہیں جہاں ان کو اپڈیٹ کرنا پڑتا ہے اپنے آپ، تو ہوتا یہ ہے کہ وہ کمپنی، وہ کالج، وہ اسکول ان کے لیے کچھ کورسز رکھتی ہے نا، یا کچھ ٹریننگ پروگرامز رکھتی ہے، یا کچھ اپڈیشن پروگرامز رکھتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک مثال کے طور پر کمپنی کے اندر ایک نیا سسٹم آیا، وہ سسٹم کو سکھانے کے لیے 3 دن کا کوئی پروگرام کمپنی نے رکھ دیا، میٹنگ ہوتی ہے، سارے لوگ جمع ہوتے ہیں، اور کمپنی نے جو اپنے سسٹم کو اپڈیٹ کیا، وہ اپڈیٹ آپ کو سکھائے جاتے ہیں، وہ 3 دن لوگ آتے ہیں، اس اپڈیٹ کو سیکھتے ہیں، اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ اب اس کے بعد اس سسٹم کو وہ ختم ہونے تک، اگلے سسٹم کے آنے تک چلانا سیکھ لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر آج سمجھ لیجیے ایک نیا سسٹم اپڈیٹ ہوا، 3 دن کی ٹریننگ دی گئی، اس کے بعد یہ سسٹم 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال جب تک وہ سسٹم، وہ آپریٹنگ سسٹم، وہ چیز اس کمپنی میں رہیں گی، تب تک کے لیے وہ آدمی اپڈیٹ ہو گیا۔ تو 3 دن کے پروگرام نے یہ تبدیلی لائی اس امپلائی کے اندر، اس کام کرنے والے کے اندر، کہ وہ پرماننٹلی اپڈیٹ ہو گیا اس سسٹم کے بارے میں، اس کے ختم ہونے تک، مطلب اگلے نئے سسٹم آنے تک۔ تو 3 دن کی ٹریننگ یہ کمال دکھاتی ہے۔ آئیے ایک اور مثال لے لیجیے، آگے بڑھتے ہیں اس چیز کو لے کر کہ ٹریننگ کیا ہوتی ہے، تبدیلی کیسی آتی ہے جب انسان کو ٹریننگ دی جاتی ہے، کسی چیز کے لیے مشق کرائی جاتی ہے۔ دوسری مثال لے لیجیے، آپ چاہتے تھے کہ گاڑی چلانا آپ سیکھیں، فار ایگزامپل 2 ویلر تو نہیں، 2 ویلر عام طور سے لوگ گھروں پہ سیکھ لیتے ہیں، لیکن 4 ویلر ہے جو کہ آپ کے ساتھ اویلیبل نہیں ہے۔ آپ ایک ڈرائیونگ اسکول میں جاتے ہیں، اسکول میں جانے کے بعد آپ، میں سمجھتا ہوں 15 days to 20 days یا 30 days کا ہارڈلی کورس ہوتا ہے، اور بہت ہی ڈم انسان ہوگا، بہت ہی جس کو ہم کہیں گے مطلب وہ انسان کمزور ہوگا جو مہینے بھر بعد بھی گاڑی نہ سیکھ سکے۔ آج کل تو دیکھیے آپ بچوں کو گھر میں ہے تو آدھا ٹریننگ تو وہاں مل جاتی ہے، پھر 1 سے 2 3 بار 10 بار چلا لیے تو آ جاتی ہے نا، ایسا ہوتا ہے۔ 2 ویلر کے معاملے میں تو اس کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، محلوں میں ہی سیکھ لیتے ہیں ہمارے بچے، ٹھیک۔ تو آپ دیکھیے، تو 1 month کی ٹریننگ ہوئی، اس کے بعد ماشاءاللہ آپ نے کار چلانا سیکھی۔ اب جب تک آپ اپنے عقل اور ہوش اور حواس میں ہیں، گاڑی چلانا آپ نہیں بولتے۔ اب جب تک آپ اپنے عقل میں اور ہوش و حواس میں ہیں، سینسز آپ کے باقی ہیں، آپ گاڑی چلانا نہیں بولتے۔ تو 1 مہینے کی ٹریننگ نے یہ تبدیلی لائی کہ زندگی بھر کے لیے لائف ٹائم آپ نے گاڑی چلانا سیکھ لی، ٹریننگ، مشق کرائیں گے۔ اب آئیے میں رمضان کی مثال لے رہا ہوں، اب یہاں رمضان بھی ایک ٹریننگ ہے، تاکہ اگر سال بھر ہم میں کوئی کمزوریاں اور کوتاہیاں آ گئی ہو تو اس 1 مہینے میں اس کو کمپنسیٹ کر دے، اور اگلے کی ہم تیاری کر لے کہ اپنے اعمال کو ہم اضافہ کر لے۔ تو رمضان ایک 30 days کی ٹریننگ دی جا رہی ہے، اور یہ اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے 9واں مہینہ ہوتا ہے اسلامی کیلنڈر کا، اور 1 مہینے کی مطلب اپروکسیمیٹ 29 یا 30 days، مطلب جو بھی اس میں ہوتا ہے، 1 مہینہ اسلامی اعتبار سے 1 مہینے کی ٹریننگ ہے۔ لیکن کتنے افسوس کی بات ہے، اس 1 مہینے کی ٹریننگ اور مشق سے جو مسلمان گزرتا ہے، جب وہ چاند دکھ جاتا ہے تو ایسا گزرتا ہے اس ٹریننگ سے کہ جس کے نتیجے میں اس کو دیکھ کر رشک آتا ہے کہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، کیا تبدیلیاں ہیں۔ لیکن 30 days جو ہی یا 29 days جو ہی گزرے، مہینہ ختم ہوا اور چاند نظر آیا دوسرا، پھر ایسی تبدیلی آ جاتی کہ لوگ بولتے سبحان اللہ، یہ وہ انسان تھا کہ جو ابھی دکھ رہا تھا 1 دن پہلے۔ آپ سمجھ رہے بات کو میں جو بتانا چاہ رہا ہوں کہ 3 دن کی اور 30 دن کی ٹریننگز ایک انسان پر ایک سسٹم کے ختم ہونے تک اور ایک انسان پہ اس کی زندگی ختم ہونے تک سکھا دے رہی ہے، اس کو ہمیشہ کے لیے اس کا عادی بنا دے رہی ہے۔ تو کیوں یہ 30 days کی ٹریننگ یا ایک 1 month کی ہماری اسلامک ٹریننگ جو ہم کو رمضان میں ملی، وہ ٹریننگ کا اثر 1 دن میں کیسے ختم ہو جاتا ہے؟ یہ تعجب اور امیزنگ چیز ہے۔
3 दिन की ट्रेनिंग सिस्टम के खत्म होने तक आपको अपडेट कर रही है। 30 दिन की ट्रेनिंग जिंदगी भर के लिए आपको गाड़ी चलाना सिखा दे रही है। टीचर्स जो होते हैं स्कूल कॉलेज के अंदर, उनको 2-2, 3-3 दिन के उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, वो उनकी जिंदगी को चेंज कर देते हैं। तो सवाल ये 30 डेज का एक प्रोग्राम जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बाय डिफॉल्ट उम्मत मुस्लिमा को हमेशा के लिए दे दिया, वो प्रोग्राम को इतना हम लाइटली कैसे ले रहे हैं, इतना आसान कैसे ले रहे हैं कि 30 दिन हम मुसलसल माशाअल्लाह नमाजों की पाबंदी कर रहे हैं, ज़कात और सदक़ात की हम पाबंदी कर रहे हैं, और तमाम वो अमाल जिससे अल्लाह राजी होता वो कर रहे हैं, और 30 दिन गुजरने के बाद काया ऐसी पलट जाती, जिंदगी ऐसी तब्दील हो जाती कि कुछ हुआ ही नहीं था, कुछ हुआ ही नहीं था। एक चांद दिखा, और मैं बार बार कहता हूँ, बहुत से लोग कहते हैं कि आप बहुत बुरा कहते हैं, हार्श कहते हैं, इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए, कि एक चांद उम्मत मुस्लिमा में ऐसी तब्दीली लाता है कि रास्ते बंद हो जाते हैं नमाज के लिए, और एक चांद फिर अगला आता है ऐसा करता है कि इमाम को मुसल्ली ढूंढ कर लाना पड़ता है। पहला चांद वो जब रमजान शुरू होता है, रास्ते नहीं पुरते हैं, मतलब मस्जिदें तो खत्म होगी, रास्ते भी नहीं पुर रहे हैं, रास्तों पे शतरंजी और चटाइयां डाल के नमाजें हो रही है, और फिर एक चांद फिर निकलता है जो ईद लाता है, ट्रेनिंग के खात्मे का ऐलान करता है कि अब आप तैयार हो, आपने तक़वा इख्तियार किया, आपने जिक्र को इख्तियार किया, आपने खर्च करने की आदत डाली, आपने अपनी नजरों पे कंट्रोल रखा, आपने अपने हुलियों को सुधार लिया था, आपने अपने अमाल और अफाल को सुधार लिया था, आपने अपने मामलात को सुधार लिया था। फिर क्यों ऐसा हुआ कि वो चांद देखते ही जब 31वां दिन, अगर 31 का अगर महीना था और अगर 29 का 30वां दिन निकला, एक ऐसी तब्दीली आई कि जैसे कि एक चांद, मतलब एक रात के बाद एक भूला कोई ख्वाब था जो गुजर गया। मतलब ऐसी कैसी जिंदगी, इतना डायनेमिक चेंज के साथ है, जबकि ये ट्रेनिंग दी जा रही है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में सूरह बकरा सूरह नंबर 2 में क्या फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ लोगो, ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, तुम पर रोजे फर्ज किए गए, तुम पर रोजे फर्ज किए गए, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। और ये कोई नई बात नहीं, सिर्फ तुम ही नहीं हो जिन पर रोजे फर्ज किए गए, तुमसे पहले के लोगों पर भी हमने रोजे फर्ज किए थे। क्यों? लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम अल्लाह का डर इख्तियार करो। तो रोजों का मकसद है ट्रेनिंग देना। किस चीज की ट्रेनिंग देना? लअल्लकुम तत्तक़ून, अल्लाह का डर, पासुलियात इत्या। और अल्लाह का तक़वा क्या है कि हमारे उस चीज को बचा लाए जो हमारा रब हमें हुक्म देता है, और हर हराम करदा चीज से अपने नफ्स को बचाए, ये तक़वा है। लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम अल्लाह का डर, पासुलियात इख्तियार कर सको। तो खुद रमजान के रोजों की फर्जियत का मकसद अल्लाह रब्बुल इज्जत बयान कर रहा है। अब अगर ये मकसद ही हासिल ना हुआ, तक़वा कोई ऐसी चीज नहीं है जो मैं जाहिर करके बता सकूं, या मेरे हुलिये से आप कह सकते कि मैं मुत्तकी हूं, मुमकिन नहीं। तक़वे के असरात होते हैं ज़ाहिरी, ये बिल्कुल बात तय है, लेकिन ज़ाहिरी असरात से तक़वा है ये पता नहीं लगाया जा सकता। इसी वजह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में मुनाफिकीन भी थे, आपको बजरिए वही बताया गया ये मुनाफिक है, समझ आप, इसलिए कि वो भी सारे सहाबा के जैसा वो सब करते थे जो सहाबा करते थे, लेकिन उनकी कुछ अलामतें, कुछ निशानियां बताई गई, जो करते तो है लेकिन सुस्ती से करते हैं, करते तो है दिल नहीं होता है उसमें, नमाज पढ़े सुस्ती से पढ़ रहे, नमाज पढ़े दिल नहीं है उसके, अलामतें बताई गई। जान देने को पीछे हटते हैं, खर्च करने को पीछे हटते हैं, मुसलमानों को कुछ बुरा हो तो खुश होते हैं, अलामतें बताई गई। लेकिन उनके जाहिर से नहीं पहचाना जा सकता था कि ये मुसलमान नहीं है, समझ रहे। तो तक़वे का एक जाहिरी असर ये है कि आउटर भी चेंजेस आते हैं, लेकिन आउटर चेंजेस से हम इनर ये नहीं कह सकते कि चेंज हो गया। तक़वा दिल की कैफियत है। तो रमजान का मकसद है दिल की दुनिया बदल देना, लअल्लकुम तत्तक़ून, दिल की दुनिया चेंज। इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रिवायत में कहा, अत्तक़वा हाहुना, अत्तक़वा हाहुना, अत्तक़वा हाहुना। तक़वा यहाँ है, दिल में होता है। लेकिन मैं ये हरगिज नहीं कह रहा हूँ कि अब आप सब काम दिल का शुरू कर दिया, बहुत सारे लोग करते, पर्दा दिल का, जिक्र दिल का, हर चीज दिल की चल रही है उनके, नहीं। लेकिन तक़वा यकीनन यहाँ है, दिल में, वो दिल की दुनिया बदल जाती है। तो रमजान हमारे दिल की दुनिया को क्या करे, तब्दील कर दे। लेकिन कितनी अफसोस की बात है, रमजान आ रहा है, रमजान करीब है, सहाबा की तैयारियां चल रही है, रमजान आ रहा है। कुछ सहाबा को इतना शौक था कि शाबान में भी रोजे रखना शुरू कर देते थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोकते थे आखिरी वक्त में कि मत रखा करो, कहीं ऐसा न हो रमजान के रोजों में कमजोर पड़ जाओ। कुछ सहाबा को रमजान की तैयारी शाबान से शुरू कर देते, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निस्फ शाबान के बाद रोजे रखने से मना करते थे कि मत रखा करो, वरना क्या हो जाएगा, कमजोरी आ जाएगी। वो ट्रेनिंग ले रहे हैं कि रमजान आ रहे हैं, हमें रोजे रखना है, तैयार हो रहे हैं। उमर इब्न खत्ताब रोकते थे रजी अल्लाह अन्हु, इसलिए कि तुम कमजोर न पड़ जाओ, रमजान ना छूट जाए कोई तुमसे। इतनी, जिसको कहेंगे हमारे असलाफ में जोश और जज्बा था रमजान आने से पहले। आज रमजान हम पर भी आता है, हर साल आता है, लेकिन हम में क्या जोश और जज्बा आता है, क्या जोश और जज्बा आता है रमजान आने से, बताइए। रमजान आ गया तो जो ख्यालात मेरे और आपके जहन में चल रहे हैं ना, अल्लाह माफ करे हमको, वो क्या है मालूम, घर का रंग बहुत पुराना हो गया, रमजान आ गया है ना। तकिए और उसके गिलाफ कितने मैले और पुराने हो गए, चेंज करना है, रमजान आ गए। रमजान आ गए
چنے کی دال پسا کے رکھنا ہے، اس لیے کہ ابھی اس سے بہت ساری چیزیں جو بننے والی بیسن کے ذریعے وہ سب تیاری ہے۔ رمضان آ گئے تو اب مغزیات، اب چونکہ رمضان کے بعد اینڈ ریزلٹ کی تیاری ابھی کرنا ہے نا، مطلب عید کی تیاری، تو سیویاں کہاں سے لی جائیں گی، پلاننگ چل رہی ہے، ڈسکشنز ہو رہے ہیں، اس کے لیے کانفرنسز رکھی جا رہی ہے، گھر میں عورتیں جمع ہو رہی ہے، فون پر باتیں کر رہی ہے کہ کیا کرنا ہے، کہاں سے خریدنا ہے، یہ سب ہے۔ رمضان میں پھل اور فروٹ ہم کہاں سے لائیں گے، ہے نا۔ رمضان میں کھانے کی جو ٹائمنگ چینج ہوں گے تو ہماری غذائیات، کیلوریز، جو لوگ کانشیس ہوتے ہیں کہ 2000 انٹیک ہونا چاہیے تو کیسے لی جائے، پوری پلاننگ ہو رہی ہے کہ مغرب کا اتنا، عشاء کے بعد اتنا، رات میں سونے سے پہلے اتنا، رات میں پھر نیند میں اٹھ کے ایک بار اتنا، اور پھر سحر میں اتنا لیں گے، تب وہ جو دن بھر میں لیتے ہیں انٹیک وہ رات میں بھی کمپلیٹ کرنا ہے۔ یہ ساری پلاننگ چل رہی ہے۔ پھر عید کے کپڑوں کے لیے ایکسٹرا جاب، ایکسٹرا ورک، اوور ٹائم لوگ کر رہے ہیں، کیونکہ عید کے لیے کپڑے ضروری ہے، چونکہ وہ تو واجب ہے نا کپڑے پہننا عید کے دن، اچھے اور نئے بالکل۔ باقی ساری چیزیں تو نہیں ہیں، نماز ہو ٹھیک ہے، رمضان کیسے گزرے، تقوی آیا نہیں آیا، لیکن کپڑے تو کم از کم، دل کی دنیا چینج مت ہو، باہری دنیا تو چینج ہونا چاہیے رمضان کی عید کے دن۔ یہ ہم لوگوں کی بالکل باٹم لائن بات کر رہا ہوں، تیاری ہو سکتا ہے ویسٹرن کلچر میں بیسن ویسن کا تصور نہیں ہے تو وہ کچھ اور کرتے ہوں گے، وہ اپنے طور سے ڈیفائن کر لے کیا ہے، لیکن یہ ساری ہے ہماری تیاریاں رمضان۔ اور اسلاف صحابہ تابعین رمضان آ رہے ہیں، ایکسٹرا روزے رکھ رہے ہیں، پہلے سے تیاری۔ رمضان آنے والے ہیں، زکوٰۃ اور صدقات کی تیاری۔ رمضان آنے والے ہیں تو اللہ کے ذکر میں اضافہ کیسا کیا، تیاری۔ رمضان آنے والے ہیں تو راتوں کی نماز کا اہتمام کیسا ہوگا، اس کی تیاری ہے۔ یہ ساری ان کی تیاریاں ہیں۔ تلاوت قرآن کا اضافہ کیسے ہو، آلریڈی وہ لوگ کچھ صحابہ کا حال یہ ہے کہ جلدی قرآن ختم کر دے رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں نہیں، کم از کم 3 دن میں کرو، فل اسٹاپ لگا رہے ہیں ان کو، مطلب اتنا جوش، یعنی کم از کم 3 دن، اگر 3 دن سے کم میں کسی نے ختم کیا تو اس نے قرآن کا حق نہیں ادا کیا۔ پھر صحابہ مطلب وہ اس سے کم میں کر رہے تھے تو اس کو بڑھایا گیا، لمٹ کو ایکسٹینڈ کیا گیا، نہیں اتنے کم میں نہیں کرنا چاہیے، اندازہ لگائیے کیا جوش تھا، مطلب یہ جوش تھا کہ قرآن ہی، کچھ کی حالت یہ کہ قرآن کے علاوہ بات نہیں کرتے ہیں، مطلب یہ اسلاف کی حالت۔ تو قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، ذکر و اذکار کا اہتمام ہو رہا ہے، خرچ کرنے کا اہتمام ہو رہا ہے، اپنے کام کو کم کیسے کیا جائے اس کی پلاننگ چل رہی ہے کہ اب کم کرنا، اس لیے کیا آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، ہو سکتا ہے اگلا رمضان سمپلی نہ ملے، بالکل ایک دم سیدھی بات ہے، ہو سکتا نہ ملے، تو وہ پوری تیاریاں کر رہے ہیں۔ اور ہمارا حال کیا ہے، اللہ ہم پہ رحم کرے، آ رہے ہیں رمضان اور جا رہے ہیں، 30 دن ہم گزار لینا جیسے تیسے، اور 30 دن کی خاتمے میں شکر بھی ادا ہو رہا ہے، بس نئے کپڑے بن گئے بچوں کو، اللہ تیرا شکر، بس یہی تھا ہمارا شکریہ۔ مطلب ایک اگر میں گھر میں باپ ہوں، کمانے والا ہوں، تو میرے لیے سب سے بڑی چیز جو رمضان میں ہو گئی اور وہ سکسیسفل منتھ تھا، بس اللہ تو نے بچوں کو کپڑے دلا دیا، یہ ہوگا، عید اچھے سے ہوگی، شرخرما اچھے سے بن گیا، سیوئیاں اچھا بن گئی، میٹھا اچھا ہو گیا، سب میں نام ہو گیا، گھر کو کلر وغیرہ ہو گیا، ماشاءاللہ، بس یہ میرا رمضان ہو گیا۔ اگر رمضان پھر تبدیلی لائیں گا، دل کی دنیا میں نہیں، باہری دنیا کو تبدیل کریں گا، گھر کو تبدیل کریں گا، گھر کے غلافوں کو تبدیل کریں گا، پردے تبدیل ہوں گے، پھر وہ تبدیل نہیں۔ ایکچولی ہوا کیا معلوم آپ کو، جس مقصد کے تحت یہ مہینہ دیا گیا تھا وہ ہم نے چھوڑ دیا، ہم اس کو بھول گئے۔ اور اس مہینے کی کیا فضیلت ہے، اللہ رب العزت نے اس مہینے کے اندر جو ہے ہم لوگوں کو روزے کا حکم دیا، جو کہ ایک فرض عبادت، اور صحابہ اس کے لیے اتنے جوش میں ہوتے تھے اور ایسی تیاری کرتے تھے کہ شعبان سے شروع ہو جاتے تھے۔ ٹریننگ ہونا چاہیے نا، کیونکہ رمضان آ رہا ہے، پہلے سے عادت ہو انسانی جسم کو، سمجھ رہے ہیں بات، شعبان میں روزے رکھ رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے تھے، اور حدیث میں آتا ہے آپ نے سب سے زیادہ روزے رمضان کے بعد اسی مہینے میں رکھے، بہت رکھتے۔ کبھی تو ایسا ہوتا تھا کہ آپ ڈر لگتا تھا کہ شعبان رمضان ملا دیں گے ایک ساتھ، لیکن آپ پھر آخر دن گیپ دیتے تھے تاکہ صحابہ کو کلیئر ہو جائے یہ شعبان تھا اور اب رمضان۔ لیکن آپ نے جو ہے ان لوگوں کو منع کیا جو لوگ کمزور ہوتے ہیں یا کمزوری آ سکتی ہے اور شعبان کے روزے رکھ لے تو پھر رمضان کی نہ رکھ پائے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ جذبہ ہے صحابہ، یہ اعمال وہ کر رہے ہیں، یہ اضافہ ہے ان کے اعمال میں، یہ زندگی کی تبدیلیاں ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس مہینے کو اپنی فرض عبادت روزوں کے لیے چنا، جو کہ اسلام کے ارکان 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور اس کا چھوڑنے والا، اس کو نہ رکھنے والے کے لیے بہت خطرناک سزائیں سنائی گئی ہے نا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں رات سویا ہوا تھا، 2 لوگ میرے پاس آئے، مجھے اٹھا کر ایک پہاڑ پہ لے گئے، اس کی چڑھائی بہت مشکل تھی، میں نے کہا میں نہیں چڑھ سکتا، وہ مجھے بغل سے اٹھا کر اوپر لے گئے۔ اوپر لے جانے کے بعد میں نے شدید چیخ و پکار سنی لوگوں کی، اور میں نے دیکھا کچھ لوگ الٹے لٹکے ہوئے، پیر اوپر ہے اور جو سر نیچے، ان کے جبڑے جو ہے چیرے جا رہے۔ میں نے کہا یہ کون ہے، ان کے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو افطار جلدی کر لیتے تھے، مطلب روزہ رکھتے تھے لیکن افطار جلدی وقت پہ نہیں ہوتا، وقت سے پہلے۔ تو روزہ چھوڑنے والوں کا کیا حال ہوگا، اس سے اندازہ لگائیں، ان کے جبڑے چیرے جا رہے تھے اور خون نکل رہا۔ تو روزہ ایک فرض عبادت ہے، اللہ رب العزت نے رمضان کا مہینہ اپنی ایک فرض عبادت کے لیے چنا، یہ اس کی سب سے بڑی فضیلت ہے، سب سے بڑی فضیلت۔
لیکن ہم دیکھتے ہیں ہمیں روزوں کے لیے بھی کوئی تیاری نظر نہیں آ رہی. صحابہ کو تو یہ معمول تھا، اسلاف کا تو یہ حال تھا کہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو روزہ رکھاتے تھے اس نیت سے کہ وہ ٹرینڈ ہو جائے. اس لیے کہ ایک انسان بالغ ہو جائے تو نماز اور روزہ اس سے فرض ہو جاتا ہے. لیکن کیا آپ امید کرتے ہیں ایک بچہ اگر بالغ ہو تو وہ اپنے بالغ ہونے کے اسی سال پورے 30 روزے رکھ پائیں گا؟ یا وہ بچی جب تک کہ اس کو پری پلان ٹریننگ نہ ہو. کہ مثال کے طور پر اگر بچہ جو ہے 10ویں سال سے بالغ ہوتا ہے اور وہاں سے اس کے روزے فرض ہوتے ہیں تو پھر اس کو کیا ٹریننگ دی گئی کہ 7ویں سال اس نے 2 4 5 روزے رکھے، 8ویں سال اس نے 8 9 10 روزے رکھے اور اس کے بعد 9ویں سال 15 ایک رکھے، تو پھر اس کو جب وہ 10ویں سال بالغ ہوا تو وہ پورے روزے رکھ سکتا ہے. ورنہ ممکن نہیں ہے کہ اچانک ایک سال آئے اور وہ کہے اب تم بالغ ہو گئے اور کل سے پورے روزے فرض ہیں. امپاسبل ہو جائیں گے، ہارڈلی پاسبل. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ پھر ہمارے پاس ہوتا ہے بچہ بالغ ہونے کے بعد ٹریننگ شروع کرتا ہے 2 4 سال اور 14 15 سال کا ہونے تک پھر شروع کرتا ہے پورے روزے رکھنا. اور اس میں عادت ہوئی اور اگر نہ ہوئی تو پھر تو گیا وہ بڑا ہوا. عادت ہوئی تھی اور نہیں ہو سکی بس پھر والدین کو بس افسوس ہوگا، اس کو بھی افسوس ہوگا اور اپنی زندگی چلتے رہیں گی اس کی روٹین. یاد رکھیے وہ ٹریننگ دلاتے تھے اپنے بچوں کو. ہم ٹریننگ لے رہے ہیں اپنے آپ کو، بچوں کو دلا رہے ہیں اس کی. وہ شوق خود میں جگا رہے ہیں کہ ہمارے بچے رمضان آئے تو روزے کے لیے خود ہم سے کہے کہ ہمیں بھی روزہ رکھنا ہے. ہمارے بچوں کو پکڑ کے ہم بڑے بڑے روزے رکھو تو بولتا نہیں میرے سے نہیں ہوتا، چونکہ ماحول نظر نہیں آتا ہے اس کو، وہ اہمیت نظر نہیں آ رہی ہے. جیسے عید کے کپڑوں کے لیے ڈسکشن چل رہے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے، روزوں کے لیے کبھی کوئی چیز وہ سن نہیں رہا اس کی اہمیت کے بارے میں، کیسے رکھنا ہے، نہیں رکھ پائے تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، نظر نہیں آ رہا اس کو. اور بچے اسی چیز کو اہمیت دیتے، یاد رکھیے، جو اپنے گھر کے ماحول میں یا اپنے سماج میں لوگوں کو اہمیت دیتے ہوئے دیکھتے ہیں. سمجھے اب بات کو؟ اسی لیے ہر علاقے کے بچوں کے پاس الگ الگ چیزوں کی الگ الگ اہمیت ہوتی ہے. سمجھا؟ یہ ہے، یاد رکھیے، کیونکہ ماحول میں اور سماج میں اس چیز کو ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس چیز کو اہمیت دیتے ہیں. تو یہ فرض عبادت روزوں کا مہینہ ہے، ہم لوگ اس میں ضرور روزے رکھیں. اور اس کا مقصد، روزے کا مقصد، رمضان کا مقصد لعلکم تتقون. تو روزے کا مقصد ہے کہ ہم اللہ کا ڈر اختیار کریں، پاس و لیاز اختیار کریں. رمضان کا مہینہ اسی لیے دیا گیا کہ ہم روزہ رکھیں اور اللہ کا ڈر اور تقوی اختیار کریں. یہ سب سے اہم چیز ہے. تو یہ رمضان جو انشاءاللہ عزیز اب ہم پر آئیں گا، یہ ہم میں جو ہے ایک پرماننٹ چینج لا دے، ہمارے دل کی دنیا بدل دے، ہمارے معاملات بدل جائے. ذکر و اذکار کا جو ہے ہم نے رمضان میں کیا وہ بعد رمضان بھی باقی رہے. تلاوت قرآن جو رمضان میں کی، غیر رمضان بھی کنٹینیو سلسلہ چلتے رہے. روزوں کی جو عادت رمضان میں ڈالی، بعد رمضان بھی شوال کے 6 اور اس کے علاوہ بھی منڈے اور تھرسڈے جو جمعرات کے روزے کے مادی بن جائے. ایام 20 جو ہے چاند کی جو ہے 13 14 اور 15 کے ہم روزے رکھنے والے بن جائیں. اس کے علاوہ وہ تمام روزے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے یا رکھنے کا حکم دیا وہ تمام ہم کریں. اور اس سے بھی ہٹ کر ہم نفلی روزے رکھے، اس لیے کہ ایک صحابی کو دیکھا گیا کہ وہ جو ہمیشہ روزہ رکھتے، میکسیمم ٹائم روزہ رکھتے. کسی نے آگے اگر اللہ کے رسول کچھ لوگ روز ہی روزہ رکھ رہے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب سے بہترین روزہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے. وہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے، الٹرنیٹ ڈے روزہ رکھتے داؤد علیہ السلام. ایک دن رکھتے ایک دن نہیں رکھتے. تو جب وہ صحابہ تک خبر پہنچی تو انہوں نے پھر ایک دن رکھنا شروع کیا اور ایک دن چھوڑنا، ورنہ پورا ہی رکھ رہے تھے کنٹینیوسلی. تو یہ شغف، یہ دھن اور یہ جذبہ جاگ گیا تھا. لیکن بڑی افسوس کی بات ہے یہ چینجز ہم میں نہیں آ رہے. اور رمضان ایک ایسا اہم مہینہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خاتون نے ارادہ کیا کہ وہ جو حج کے لیے جائیں گے لیکن نہ جا پائی کسی وجہ سے، چونکہ سواری کی کمی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کیا تم آ رہی ہو حج کو؟ تو کہا نہیں میں نہیں آ سکتی ہوں، اس لیے کہ اونٹ 2 ہی ہے، ایک کھیتی باڑی کے لیے ایک پانی کے لیے لگتا ہے. تو میں اگر سفر پہ آ جاؤں گی آپ کے ساتھ حج کے یا چلوں گی تو پھر اونٹ کو مطلب سواری کا کیا ہوں گا، گھر بار کیسے چلیں گا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو پھر تم رمضان میں عمرہ کر لینا، اس لیے کہ رمضان میں کیا گیا عمرے کا ثواب حج کے برابر ہے. دیکھیے کتنا افضل مہینہ ہے کہ اس مہینے کی گیا ایک نفلی عمل عمرہ، یہ حج اصغر ہے، چھوٹا حج، اور حج اکبر ہوتا ہے. تو یہ بھی کیا گیا حج اصغر عمرہ حج کے حج اکبر کے برابر ثواب. لیکن اس سے حج ساقط آپ سے ہٹ نہیں جائیں گا، وہ اپنی جگہ باقی ہے، لیکن ثواب درجے کے اعتبار سے، اہمیت کے اعتبار سے، ریوارڈز جو ملنے والے ہیں وہ اس کے برابر. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو آپ اندازہ لگائیے مہینے کی کیا فضیلت کہ عمرہ جیسا عمل. تو جو عمرے کو جا سکتا ہے، اللہ نے مال دولت صلاحیت طاقت توانائی دی ہے. آج کل تو بہت زیادہ سہولتیں اور آسانیاں ہو چکی ہے سفر کی، میں سمجھتا ہوں، اور قیمتیں بھی جو بہت کم اس میں ہو جاتا ہے. الحمدللہ جو فائدہ اٹھا سکتا ہے فائدہ اٹھا لے، ہے نا. اس لیے کہ ہم نہیں جانتے کب زندگی کی حالت تبدیل ہو جائے، کب ہمارے ملک کی حالت تبدیل ہو جائے، کب وہ ملک کی حالت تبدیل ہو جائے جس کے اندر وہ چیز ہے. آج ساری سہولتیں ہیں، بینیفٹ اٹھا لیجیے، فائدہ لے لیجیے. ہو سکتا ہے کل سب کچھ ہو، صحت ساتھ نہ، سب کچھ صحیح ہو، مال ختم ہو جائے کہ اب جا نہیں سکتا ہوں.
سمجھے نا؟ تو کرنا چاہیے. حج کو جائے انسان، ہر حج کو نہیں جا سکتا ہے، حالات نہیں ہے، یہ حج کے کافی اس میں پیسہ لگتا ہے، تو عمرہ تو جا سکتا ہے، عمرہ کرے کم از کم رمضان میں. اسی طرح جو ہے کوشش کرنا چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں اعمال صالحہ میں اضافہ. اب جو بھی آپ کرتے ہیں نیک اعمال میں اضافہ، کیا کیا نیکیاں ہو سکتی ہے اس کی کوئی فہرست نہیں بنائی جا سکتی، ظاہر سی بات. تو اعمال صالح کے اندر اضافہ کرے، یاد رکھیے، بالخصوص ذکر و اذکار کا اہتمام کرے اعمال صالح میں، بالخصوص نمازوں میں اضافہ کرے، مطلب فرض کے علاوہ، بالخصوص قیام اللیل کا ہم اہتمام کریں، ہے نا. اعمال صالح میں بالخصوص زکوٰۃ تو اگر آپ رمضان میں دیتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ صدقات میں اضافہ کریں، ہے نا. بالخصوص آپ صلہ رحمی میں جو ہے اضافہ کریں. یہ مہینہ ہے صلہ رحمی کا کہ ہم لوگوں کو افطار یا ہمارے غریب رشتہ داروں کو افطار اور سحر کا نظم کرائیں، ہے نا. یہ ساری چیزیں بہرحال اگر ہم پلان کریں تو سب کچھ ہو سکتا ہے. یاد رکھیں ہم لوگ سوچتے نہیں، یاد رکھیں اگر ہم سوچیں گے نا سب کچھ ہو سکتا ہے، اور جب ہم نہیں سوچتے ہیں نا تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. یاد رکھیں جب ہم سوچ لیں یہ نہیں ہو سکتا تو نہیں ہو سکتا، سب سے پہلے اپنے ذہن کو بدلیے یہ ہو سکتا ہے، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. یاد رکھیں تو اللہ تعالیٰ پھر مدد کریں گا نا. جب آپ سوچ کے بیٹھ کے کچھ نہیں ہو سکتا تو پھر آتی ہوئی بھی اللہ کی مدد آپ کو نظر نہیں آتی. کرنے کا جذبہ رکھیں، سب کچھ ہو سکتا ہے. یاد رکھیں آپ بولیں گے یار میں خود برڈن میں ہوں، مصیبت میں ہوں، دوسروں کو کیا کھلاؤں گا. صحابہ کی آپ زندگی دیکھیں، دوسروں کو کھلاتے تھے تو اللہ اتنا دیتا تھا جس کی کوئی انتہا نہیں. ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں جمع کرنے سے چیز بڑھتی ہے، یاد رکھیے چیز خرچ کرنے سے بڑھتی ہے. یہ پریکٹیکل اصول ہے. معلوم آپ نے کار لی اور کبھی نہیں چلاتے اس کو، بہت دن چلتی، کیوں کار 15 سال کے بدلے اس کی لائف 30 ایئرس ہو جاتی ہے. آپ کو معلوم سال بھر بعد وہ کھڑی گاڑی اس کے ٹائر بھی خراب ہو جائیں گا اور پھینکنے کے لائق ہو جائے گا. لیکن چلتی ہوئی گاڑیاں 15 سال کے بعد بھی مینٹین رہتی ہے اور آپ بولتے ہیں اس کو ری پاسنگ کرانا پڑے گا. 15 ایئر جنرلی انڈیا میں 2 ویلرز 4 ویلرز کی لائف مانی جاتی ہے. ٹھیک ہے، ویسٹرن کنٹریز میں وہ کم ہوتی، 7 سال 5 سال ہوتی. بہرحال 15 سال تو آپ چل رہا تو چلتی ہوئی چیز بڑھتی ہے، یاد رکھیے فائدہ دیتی ہے. اس بات کو آپ نوٹ کر لیں. تو آپ جب خرچ کریں گے تو آپ کے ساتھ آتا بھی، ہم سمجھتے نہیں جمع کرنے سے آتا نہیں، خرچ کرنے سے آتا. صحابہ کی زندگی اس کی جیتی جاگتی مثال. تو اعمال صالحہ، نیک اعمال جو بھی آپ کرتے ہیں رمضان میں اس میں کیا کیجئے، اضافہ کیجئے، تاکہ جب آپ ایک لمٹ تک جا کر آئیں گے تو غیر رمضان ایک سرٹن لمٹ تک پھر پہنچ جائیں گے. ایک انسان سمجھ لیجئے 1 مہینہ مشقت کر کے 100 تک جا رہا ہے کسی کام میں، تو غیر رمضان کم از کم امید 50 تک پہنچیں گے. تو اس میں خوب اضافہ کیجئے اعمال صالحہ میں. اسی طرح صدقات کا خاص طور سے اس مہینے میں اہتمام کرے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں خاص طور سے صدقات کا اہتمام کرتے ہیں. اسپیشلی صدقات مطلب نفلی مال خرچ کرنا. زکوٰۃ یہ فرض ہے، صدقات نفلی مال خرچ میں، چونکہ نفلی مال خرچ کرنے فطرہ آتا ہے، صدقہ آتا ہے، سمجھنا بہت ساری چیز میں اس میں انکلوڈ ہوتی ہے. تو لہٰذا نفلی مال خرچ کرنے کی عادت ڈالیے، صدقات کا خوب اہتمام کریں، اور صدقات مسکینوں کو تلاش کر کے دے. اور مسکین اور غریب کا فرق جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ یہ کہ غریب مانگ کر لے لیں گا جو سوال کریں گا، اور مسکین مانگتا نہیں ہے، تم کو اس کو پہچاننا پڑے گا. یہ فرق. غریب کیا کریں گا، سوال کریں گا، اور مجبوری میں سوال کرنا بھی جائز، حرام نہیں. مجبوری میں غریب مانگیں گا آپ سے، مسکین مانگیں گا نہیں. اور غریب کو روپیہ 2 روپیے دینے سے اس کا کام چل جائے گا، مسکین کا کام اس سے نہیں چلتا ہے. مسکین آپ کا دوست بھی ہو سکتا ہے جو روز ساتھ رہتا ہے، لیکن اس کے گھر کی حالت یہ کہ اس کی والدہ گلی گلی کام کرتی ہے، اس کے والد بیچارے چھوٹا موٹا کچھ کام کرتے، تو وہ مسکین ہے. بولیں گا تھوڑی آ کر کہ مجھے دیجیے، مسکین بولیں گا نہیں. آپ کو ڈیٹیکٹ کرنا ہے کہ یہ مسکین دکھ رہا ہے، اس کو دینا چاہیے، یہ آپ تحفتاً اس کو دے دیں. تو مسکین اور غریب کا ہی فرق. تو صدقات کریں، کوشش کریں کہ غریبوں کو بھی دے، لیکن خاص طور سے مسکینوں کا ضرور خیال رکھے. یہ آپ سے مانگیں گے نہیں، آ کے لقمہ 2 لقمے نہیں مانگیں گے، اس سے ان کا کام میں نہیں بنے گا. ان کو تلاش کریں. آپ لوگوں کے حالات سے، چہروں سے، کپڑوں کے احوال سے، گاڑی کی کنڈیشن سے معلوم کر سکتے ہیں حالات کیا چل رہے ہیں. مدد کیجیے، مدد کیجیے. اب کوئی کہے کہ میں خود مسکین ہوں، دوسروں کی کیا مدد کرے. ٹھیک ہے، تو یاد رکھیے آپ کوشش تو کریں جو آپ کر سکتے ہیں دوسروں کی، وہ کوشش کریں گا اور ایک سماج بن جائیں گا ادھر کی، جو دینے والا سماج ہو جائے گا، جو دینے والا، معلوم دینے والا. صحابہ کے تعلق سے اور اس کے بعد کے اسلاف کے مدینے کے ماحول کے تعلق سے کچھ روایتیں ایسی ملتی ہے تاریخی کہ کوئی کسی کے گھر میں اگر کھانے کو کوئی چیز دیتا، سمجھے آپ، تو وہ بازو والے کو شفٹ کر دیتا کہ وہ زیادہ مستحق ہے میرے سے کہ میں کھاؤں. وہ اس کو شفٹ کرتا، حتیٰ کہ وہ چیز پورے محلے میں گھوم کر اس پہلے شخص کے پاس آتی جو اس کو جس نے اس کو دیا تھا. چونکہ ہر فرد کیا بولا، نہیں وہ میرے سے زیادہ مستحق ہے، اس کو دے دو. تو وہ ٹرانسفر یہاں سے ہو رہی بازو والے گھر، بازو والا کیا بولا، نہیں میرے سے زیادہ مستحق وہ بازو والا ہے، وہ وہاں سے ٹرانسفر اس کے گھر. ایسا پورا جا کر وہ چیز واپس اسی کے پاس آتی جو دے رہا ہے.
ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص بغداد سے نکلا، اس کے والد نے نیت کی تھی کہ مدینے کے سب سے غریب انسان کو جا کر 10,000 درہم تم صدقہ کر دینا، 10,000 چاندی کے سکے صدقہ کر دینا۔ وہ شخص وہاں سے نکلے اور پہنچے مدینہ۔ جب مدینہ پہنچے تو مدینہ پہنچنے کے بعد ارادہ کیا کہ جو والد نے نیت کی تھی 10,000 دینار سب سے غریب انسان کو، کسی نے کہا وہاں غریب انسان کہاں ملے، کسی نے کہا وہاں 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 وہاں، ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچ گئے۔ اب جو سب سے غریب گھر پہ گئے، دستک دی اور کہا کہ میرے والد نے نیت کی تھی کہ مدینے کے سب سے غریب انسان کو 10,000 درہم میں دوں، تو آپ کے بارے میں پتا چلا آپ سب سے غریب ہیں، یہ لیجیے آپ کے لیے 10,000 درہم۔ تو کیا کیا انہوں نے؟ میں ہوتا تو کیا کرتا؟ یہ جنرس آفر میں جانے دیتا کبھی کو آگے 10,000 روپے مجھے دے رہا ہے؟ نہیں جانے دیتا۔ وہ کیا بولتا ہے معلوم شخص جس سے گھر پہنچے، کیا وہ غلط گھر آ گئے، میرا پڑوسی میرے سے زیادہ غریب ہے تو لہذا وہ ڈیزرو کرتا، چونکہ آپ کی نیت تھی سب سے غریب انسان کو دینا۔ وہ شخص وہاں سے بازو والے کے پاس جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ 10,000 درہم جو ہے آپ کے لیے ہے، اس لیے کہ میرے والد نے یہ نظر مانگی تھی۔ تو انہوں نے کہا کیا آپ میرے بازو والوں کے پاس گئے؟ اس لیے کہ آپ غلط جگہ آ گئے، میرے سے زیادہ غریب میرا پڑوسی ہے۔ تو انہوں نے کہا میں بازو گیا تھا، اور انہوں نے کہا کہ ان سے زیادہ غریب آپ۔ یہ شخص نے کہا اگر انہوں نے ایسا کہا تو ایک کام کیجئے، پھر ہم دونوں اس کا مطلب برابر ہے، کیونکہ وہ بول رہے میں ہوں اور میں بول رہا ہوں وہ ہے، تو دونوں برابر ہے، آپ تقسیم کیجئے 5,000 درہم دونوں میں تقسیم کر دیے گا، اس لیے کہ دونوں سب سے غریب تھے۔ اب وہ سماج دیکھیے آپ، صدقات اتنا کر رہے ہیں کہ لینے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ ہر آدمی دینے کی جذبہ رکھتا ہے، جیسے آج ہم میں ہر آدمی لینے کا جذبہ رکھتا ہے نا، اس زمانے میں ہر آدمی دینے کا جذبہ رکھتا ہے۔ دینے کے جذبے کی وجہ سے اللہ نے برکتیں بھی اتنی دی تھی ان کی زندگیوں میں، یاد رکھیے، اور دینے کے جذبے کی بنیاد پر اللہ نے برکتیں بھی رکھی تھی زندگیوں میں۔ آج دینے کا جذبہ نہیں ہے تو زندگیوں کی برکتیں بھی ہماری چھینتی ہوئی، ختم ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یاد رکھیے، آپ دیکھیے پہلے زمانے میں روپیے پیسے کی بڑی قلت اور کمی تھی، لیکن آپ زندگیوں کے اعتبار سے دیکھیں اور جو کام انہوں نے کیا بہت آگے تھا۔ ایک انسان ہے، ایک آدمی کماتا ہے ان دا سینس کیش، باقی سارے مشقت کرتے جو کیش نہیں ملتا ہے۔ کھیتی کا نہ جائے خود کھا لیا، کیش نہیں ملتا۔ ایک آدمی تھا جس کو کیش ملتا تھا، ملازمت کر رہا ہے، فلاں اس میں ہے، گورنمنٹ آفس میں ہے، نواب کے دربار میں ہے، ایسا تھا۔ ایک آدمی کو کیش آتا تھا، لیکن پورا خاندان اور پوری فیملی چل رہی ہے اس میں۔ آج حالت یہ کہ سب کو کیش آ رہا ہے ہر طرف سے، لیکن حالت یہ کہ سب کو آنے کے بعد بھی پڑتا کسی کو بھی نہیں، کیونکہ دینے کا مزاج نہیں ہے۔ تو فرق، صدقات کا اہتمام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ دیا کرتے تھے۔ توبہ اور استغفار کی کثرت بہت ضروری ہے اس مہینے میں، اس لیے کہ توبہ اور استغفار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے کرتے تھے، اس لیے کہ مہینہ ذکر و اذکار کا ہے۔ ذکر و اذکار میں توبہ استغفار بھی شامل ہے، چونکہ بھی ذکر ایک قسم کا جو اپنی معافی کے لیے انسان جو گناہ وہ کرتا ہے، یا کالے جو جرم اس نے کی ہے، یا جو معصیت اس نے کر کے جو اپنے دل کو کالا کیا ہے، وہ اس سے دھوتا ہے۔ توبہ اور استغفار، توبہ اور استغفار کی کثرت کر جس مہینے میں جتنا کثرت سے ہو سکتا ہے اتنا کثرت سے کیجیے، دن اور رات، اور بالخصوص روزے کی حالت میں، اس لیے کہ روزے کی حالت میں جب روزدار دعا مانگتا ہے، اور بالخصوص افطار کے وقت، روزہ ختم کرنے کے وقت، تو اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتا۔ تو توبہ اور استغفار اپنے لیے، اور استغفار کے تعلق سے اہل سنت والجماعت کا، صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ استغفار میت کے لیے بھی زندہ کا قبول ہوتا ہے، اور یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے۔ تو خود کے لیے کیجیے، جو گزر چکے ان کے لیے کیجیے کہ اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر، ان کو بخش دے، ان کی مغفرت کر، یہ ہے ان کے لیے استغفار۔ اپنے لیے کیجیے استغفر اللہ، استغفر اللہ کوئی خاص وہ نہیں، اتنا پڑھنا کافی آپ کو، استغفر اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد جو ہے ایک بار اللہ اکبر اور 3 بار استغفر اللہ، بس اتنا ہی کہتے ہیں، استغفر اللہ اتنا کیجیے۔ 70 سے 100 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، کرتے تھے، حدیث میں آتا ہے، روایت میں آتا ہے، ایک میں 70 اور ایک میں توبہ استغفار کے لفظ 100 مرتبہ آتے ہیں۔ تو کچھ علماء لکھتے ہیں چونکہ 100 مرتبہ یاد نہ ہو تو ہر نماز کے بعد 5 بار پڑھ لے، 100 ہو جاتے ہیں شام تک، لیکن نماز کے بعد 20 بار استغفار پڑھنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ 100 کی کوانٹٹی کو کمپلیٹ کرنے کے لیے بتا رہا ہوں، یاد نہیں ہے تو چلو فجر کے بعد 20 بار پڑھ لیا، تو زیادہ ہی پڑھیے آپ، 100 بار آپ سے تو 70 سے 100 بار کرتے تھے، تاکہ امت کو بتائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی گناہ نہیں تھے، پھر بھی آپ کرتے تھے، ہمیں سکھانے کے لیے کہ دیکھو میں نبی ہونے کے باوجود کرتا ہوں تو تم کیوں نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ تو توبہ استغفار میں جو ہم اضافہ کریں۔ اسی طرح جو تلاوت قرآن، چونکہ یہ مہینے کا تعلق بڑا گہرا قرآن سے ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ قرآن میں فرماتا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185، رمضان و مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا، انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ تو قرآن کا مہینہ، تو شہر رمضان شہر القرآن، رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، ایسا بالکل دونوں چپکے ہوئے ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے۔ رمضان کا مہینہ درحقیقت قرآن کا مہینہ ہے،
قرآن کی تلاوت میں کثرت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر 2 بار قرآن جو ہے پڑھا کرتے تھے. مطلب ایک بار پڑھتے جبرائیل علیہ السلام کو سناتے اور ایک بار جبرائیل علیہ السلام آپ کو سناتے ایک دوسرے کو, اور آخری وقت آپ نے 2 بار پڑھ کر سنا جبرائیل علیہ السلام کو آخری قرآن. مطلب اس کے بعد اس سال آپ کا انتقال ہو. کثرت سے قرآن رمضان کے مہینے میں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورا قرآن جتنا آپ کو اترا ہوتا اتنا پورا ختم کرتے رمضان میں. گویا رمضان ایک طرح سے پورے قرآن کا وہ ہوتا ریویژن ہوتا جو سال بھر اترا تھا. چونکہ آپ کی وفات سے پہلے تو قرآن اترتا رہا نا, تو ہر سال جتنا تھا قرآن اتنا پورا پڑھا جاتا رمضان میں. ہم لوگ بھی کوشش کریں, اور اسی لیے قرآن کو 30 پاروں میں بانٹا گیا ہے. یہ 30 پارے آپ کے زمانے میں نہیں تھے یاد رکھیے, جو ہم لوگ مارکنگ کرتے ہیں وہ ہم نے بعد میں بنائے تاکہ 30 ڈیز میں قرآن ختم ہو. منزلیں بنائی گئی تاکہ 7 ڈیز 7 منزلیں نا 7 دن میں ختم ہونا, سمجھ رہے آپ, 30 دن میں ختم ہونا. تو قرآن کو ختم کرنے کی ہم کوشش کریں اور خود پڑھیں. نماز کی شکل میں بالکل ہو سکتا ہے, لیکن خود بھی پڑھنے کی کوشش کرے کہ لے کر مصحف جو ہے اس کو ریڈ کرے, اس کو پڑھے. اس لیے کہ قرآن کا اس مہینے سے گہرا تعلق ہے, اور اللہ رب العزت نے اسی مہینے کو شرف دیا اپنے 12 مہینوں میں سے کہ اس مہینے میں اس قرآن کو جو ہے وہ نازل کرے. اسی طرح اس مہینے کی بڑی فضیلت وہ ہے لیلۃ القدر. بڑی فضیلت ہے, یاد رکھیے لیلۃ القدر اتنی بڑی فضیلت ہے کہ ابن ماجہ کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا, صحابہ کو رمضان سے کہا اب تم پر ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جس میں ایک رات ایسی آنے والی ہے جو اہمیت کے قدر اور منزلت اور اہمیت کے اور فضیلت کے اعتبار سے اتنی اہم ہے کہ 1000 مہینوں سے افضل ہے. جس نے اس رات کو پایا اس نے تمام خیر اچھائی کو حاصل کیا, اور جس نے اس رات کو چھوڑ دیا اس نے تمام خیر کو چھوڑ دیا. اور ایک بد نصیب اور بے نصیب سے یہ رات چھین لی جاتی, وہ اس کو نہیں منا پاتا ہے, چھین لی جاتی. قرآن نے اسی کی گواہی دی اور کہا سورہ قدر میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ کہا کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, لیلۃ القدر میں اس قرآن کو نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر, ہے مسلمانوں کیا چیز ہے جو تمہیں سمجھا لیلۃ القدر کیا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر, لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 1000 مہینوں سے افضل ہے جو اس رات کو حاصل کر لیا تمام خیر پا لیا, اور جس سے چوک گئی سب چوک گئے, اور ایک بد نصیب یا بے نصیب سے یہ رات چھین لی جاتی ہے. اب ہم بد نصیب ہے, بے نصیب ہے یا نصیب والے ہیں, طے کر لی, رمضان آ رہا ہے. اور یہ رات یاد رکھیے آخری عشرے کی طاق 5 نائٹس 5 آڈ نائٹس میں سے ایک ہے, طاق راتوں میں سے ایک ہے. تو یہ 21 رمضان بھی ہو سکتا ہے, مطلب 21 کی رات 23 بھی ہو سکتی ہے, 25 بھی ہو سکتی ہے, 27 بھی ہو سکتی ہے, اور 29 بھی ہو سکتی ہے. یقیناً 27 کے تعلق سے کچھ حدیثیں آتی ہیں کہ 27 ہے, 21 کی تعلق سے آتی ہے 21 ہے, 23 کی تعلق سے بھی آتی ہے. تو پتہ یہ چلا 5 میں سے کوئی ایک ہے, ورنہ ہے کچھ روایت جس میں 27 کا لفظ ہے. تو علماء کہتے ہیں ایسی جو روایت ہے جس میں مخصوص ہے کہ 27 کو ایک صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مخصوص ہے. ایک رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے, بارش بھی ہلکی ہلکی رات, مسجد نبوی جو ہے کھجور کے پتے تھے, پانی ٹپک رہا تھا, اور جہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا وہاں وہ مٹی پہ پانی گرا ہوا تھا. وہ رات تھی 21 کی. علماء کہتے ہیں یہ جو خاص علامتیں بتائے گی کہ 27 21 23, اس کا معنی یہ ہے کہ یہ رات ہر سال ایک وقت نہیں آتی. اگر ایک سال 27 کو آتی تو اگلے سال 29 ہو سکتا ہے, 29 تو کسی سال 21, کسی سال 23, کسی سال, سمجھ رہا, آتی بھی اگر ہے علامت ایک رات میں تو روٹیٹنگ ہے, وہ نیکسٹ ایئر وہ رات پہ نہیں ہے, سمجھ رہا. تو لہٰذا ہم کو اس کو تلاش, کیسے بولتے ہیں, شب قدر کی تلاش ڈھونڈنا ہے. تو 21 کی رات, 23 کی رات, 25, 27 اور 29 میں شب قدر کو تلاش کرنا. اور کیسے تلاش کرنا ہے, جیسے ہم آج کل تلاش کر رہے ہیں, آخری عشرہ شب قدر کی تلاش, 21 کی رات فلاں بازار میں, 23 کی رات فلاں بازار میں, اور 25 کی رات فلاں خریدی کے اندر, اور 27 کی رات فلاں ہوٹلوں میں, اور 29 کی رات فلاں, اور اس کے بعد ماشاءاللہ 1000 مہینوں کا ثواب حاصل. یہ ہماری پلاننگ ہے, میکسیمم جو پلاننگ ہے, اس سے ہٹ کر کچھ نہیں. اور پورا سماج, پورا ماحول ہی ہے, پورا حالات ہی ہے. اور چونکہ میں عموماً کہتا ہوں ڈپلیکیٹ نائٹس اتنی منا لی تو ریئل نائٹس حقیقی جب راتیں آتی ہیں اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے. کوئی شب برات منا رہا ہے تو کوئی شب معراج منا رہا ہے, اسی کو وجود ثابت نہیں کہ اس کو منایا جائے. معراج تو ایک واقعہ ہوا, اس کو منانا ثابت نہیں, کچھ بھی نہیں. 15 شعبان کے تعلق سے کہا کہ 15 شعبان کو اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی مغفرت کر دیتا ہے سوائے اس شخص کے جو دل میں کینہ رکھتا ہو کسی. لیکن منانا نہیں ہے کہ چلو سیلیبریٹ کرو اس کو. اب منانا کیا ہے, یہ رات ہے شب قدر, لیکن 5 ہے نا, تو کہاں چکر میں جانا اتنا لمبا, شارٹ کٹ کر کے آگے ادھر ہی کیوں جائیں گے اس کے اندر. یہ ہے ریئل نائٹس جس کو آپ جاگ کے منائیں, ڈھونڈ کر منائیں, تلاش کر کے منائیں, پلان کر کے منائیں, چھٹی لے کر منائیں. میرا آفس سے نہیں ہوتا تو چھٹی لیجیے 5 دن, کیا جاتا ہے,
لیکن اس کو منائیے، مطلب عبادت کیجیے. اور رات شروع ہوتی ہے مغرب سے لے کر طلوع آفتاب، مطلب غروب آفتاب سے لے کر طلوع آفتاب تک، مطلب سن سیٹ سے سن رائز تک پورے اس کو رات بولتے ہیں. تو کم و بیش آج ہمارے پاس رات 12 گھنٹے کی ہے، 10 گھنٹے کی ہے، کسی جگہ 5 گھنٹے کی ہے. تو آپ کو اس رات کو منانا ہے. یاد رکھیں جتنی بڑی ہے اتنا افضل ہے وہ، جتنی چھوٹی وہ بھی ہے کہ انسان کم وقت میں زیادہ حاصل کر لے. سمجھ رہا ہے بات؟ تو اس کو منانا ہے، اس کو وہ کرنا ہے. یاد رکھیں اس کے لیے کوئی بہانہ تلاش نہیں کرنا ہے، وہ کسی بھی حال میں ہم کو اس رات کو منانا ہے، اس کے فائدہ اٹھانا ہے. اسی طرح رمضان کی ایک فضیلت قیام اللیل ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو رمضان کے مہینے میں قیام اللیل کرے ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس نیت سے کہ اللہ اس کا اجر دیں گا، غفر له ما تقدم من ذنبک، اللہ پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہوں. قیام اللیل رمضان جو اس کو پڑھیں گا اس نیت سے کہ اللہ خالص اپنی نیت کر کے اللہ تیرے لیے کر رہا ہوں، اس کا مجھے اجر چاہیے، غفر له ما تقدم من ذنبک، پچھلے گناہ معاف. کتنی افضل مہینہ ہے کہ صرف رات میں عبادت کرے تو پچھلا معاف کروا لینا. بہت افضل مہینہ. یاد رکھیں ہر رات حدیث میں آتا ہے کہ ہر رات اللہ تعالیٰ رمضان میں لوگوں کو جہنم سے آزادی دیتا ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر افطار کے وقت لوگوں کو جہنم سے آزادی دیتا ہے. آپ بولیں گے جہنم میں کوئی گیا نہیں، ہاں گیا نہیں، لیکن وہ لوگ جو جہنمی اعمال کر رہے تھے اس مہینے میں اچھے اعمال کر کے اپنے لیے مغفرت لکھوا لیتے ہیں. سمجھ رہے آپ؟ یہ معنی ہے اس کا. ٹھیک ہے، تو قیام اللیل کا اہتمام کریں. قیام اللیل وہ رسمی قیام اللیل نہیں، وہ قیام اللیل جو حقیقی ہو، ریئل ہو، جس میں ہم جو ہے رات میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے قیام اللیل کریں. ٹھیک ہے، اس لیے کہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت ساری جگہ قیام اللیل کا اہتمام بہت سارے علاقوں میں ہوتا ہے، جس میں مختلف قسم کے اچھے اچھے کھانے بنائے جاتے ہیں مسجدوں کے اندر. تو لوگ جا کے مسجد میں 1 بجے جا کے کونے میں سو جاتے ہیں، پھر 3-4 بجے جیسی افطار کا سحر کا ٹائم ہوا کہ اٹھ کے وہاں کھانا شروع، یا پھر قیام اللیل میں اس لیے جا رہے ہیں کہ وہاں کھانا بھی مل جاتا اپنے کو. یہ سب نہیں. ریئل یہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے اور اس نیت سے کہ احتساب کہ اللہ مجھے اس کا اجر دیں گا، اس کا اجر مجھے ملے گا، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اسی طرح جو ہے لیلۃ القدر میں قیام، اس کی بھی الگ فضیلت آتی ہے. حدیث میں آتا ہے جو لیلۃ القدر میں قیام کرے اس ایمان اور احتساب اس نیت سے کہ اللہ اس کا اجر دے، اس کے بھی پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. پورے رمضان میں بھی ہو رہے ہیں، لیلۃ القدر میں بھی ہوتے ہیں. تو کوشش کریں لیلۃ القدر میں تلاوت قرآن کے ساتھ ساتھ قیام اللیل کا بھی ہم اہتمام کریں. اسی طرح رمضان کے مہینے میں اعتکاف یاد رکھیں، یہ بہت اہم عبادت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشر اعتکاف کرتے. جس سال آپ کی وفات ہوئی آپ نے 20 دن 2 عشر اعتکاف. تو اعتکاف کا اہتمام کریں. اعتکاف مسجد میں ہوتا ہے، اس کی تمام تر تفصیلات میں سمجھتا ہوں میں نے جو ہے اعتکاف اہمیت احکام اور مسائل اس میں بہرحال رکھی ہے. تو ہم کوشش کریں اعتکاف کریں، اور اعتکاف صرف مسجد میں ہوتا ہے، چاہے مردوں کا ہو چاہے عورتوں کا ہو. یاد رکھیں ٹھیک ہے، اعتکاف مسجد میں ہوتا ہے. تو اعتکاف کا اہتمام کریں. اسی طرح جو ہے تقوی اختیار کریں، چونکہ اس مہینے کا مقصد یہی ہے تقوی اختیار کرنا، ٹریننگ حاصل کر کے اپنی زندگی کو چینج کرنا. تقوی اختیار کریں. اس مہینے میں کثرت سے دعائیں کریں، چونکہ مغرب کے وقت مطلب افطار کے وقت بھی مغفرت ہو رہی ہے، ہر رات مغفرت ہو رہی ہے. تو خوب دعائیں کریں. اور یاد رکھیے رات میں اللہ تعالیٰ کا پہلے آسمان پہ آنا اور دعاؤں کو سننا یہ رمضان کے لیے خاص نہیں ہے، یہ سال بھر چلتے رہتا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے ہر رات اللہ تعالیٰ رات کے آخری پہر، تیسرے پہر، رات کا جو آخری حصہ ہوتا ہے اس میں انسانی دنیا پہ نازل ہوتا ہے، اور ایک ندا آواز لگائی جاتی ہے کوئی مغفرت چاہنے والا میں دینے بیٹھا، ہے کوئی مانگنے والا میں دینے بیٹھا. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری پہر میں نماز پڑھتے تھے، تہجد کی خاص طور سے. ویسے تو آپ نے عشاء کی بات بھی پڑھی، بیچ رات میں پڑھی، اور آخری وقت میں زیادہ پڑھتے تھے، لیکن چونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پہ ہوتا ہے اور آواز لگائی جاتی ہے کوئی مانگنے والا. بلکہ ایک روایت کے اندر جو حسن درجے کی روایت ہے جامع جو ہے ترمذی کی، اس میں تو یہ بھی ہے جو شخص رات میں اٹھ کر رات میں تہجد پڑھتا ہے اس کا ایک فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی جسمانی بیماریوں کو بھی اس سے دور کر دیتا ہے. دوسرے فوائد کے ساتھ ساتھ کہ اللہ نزدیک ہوتا ہے، دعائیں سنی جاتی ہیں. دعا کثرت سے دعائیں کریں، کثرت سے دعائیں. سجدے میں دعا، نماز کا سجدہ ہی مراد، نفلی نمازیں پڑھیں سجدوں میں دعائیں کریں. کثرت سے دعا قاعدوں کے اندر کریں جو ثابت ہے، اور دیگر دعائیں جو مختلف ارکان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کی. اس کے علاوہ عورتیں ہیں بھائی ٹھیک ہے، یہ تو ساری چیزیں عبادت کی. اس کے علاوہ جو ہے دعاؤں کے لیے کوئی پاکی اور ناپاکی کا بھی مسئلہ نہیں. دعا کے لیے کوئی نہیں کہ آپ کوئی مخصوص وقت نہیں ہے، کوئی پاکی اور ناپاکی نہیں، ہر حال میں دعا کر سکتے. دعاؤں کا اہتمام کریں. دعا خود اپنے آپ میں ایک عبادت ہے. دعا عبادت ٹھیک ہے. تو دعاؤں کا کثرت سے اہتمام کریں اپنے لیے اور دوسروں سے، اور اپنے میت کے لیے جو مر چکے. بہت اچھا موقع ہے، ویسے تو کبھی بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ خاص موقع ہے. اور حدیث کے اندر الفاظ ہیں میت انتظار کرتی ہے قبر کے اندر، کوئی اس کے لیے دعا کرے. اسی طرح جس طرح سے ڈوبنے والا تنکے